بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی فقی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ غسل کی جگہ تیمم۔ اگر غسل فرض ہو جائے اور پانی کم ہو تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پانی کی آمد کا انتظار کرنا اور غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ وضو اور غسل دونوں کی طرف سے یعنی دونوں کے بدل کے طور پر دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے۔ ایک تو یہ ہے پانی موجود ہے مگر کوئی شخص بیماری یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے اس کے استعمال پر قادر نہیں، اور اگر استعمال کرے گا تو شدید نقصان کا قوی اندیشہ ہے۔ ایسی صورت میں وضو اور غسل کے بدلے تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور تیمم سے پڑھی گئی یہ نمازیں بعد میں لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ تیمم کے جائز ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ پانی ہی موجود نہ ہو یا اتنی تھوڑی مقدار میں ہو کہ اگر اسے وضو یا غسل میں استعمال کر لے تو پینے کے لیے پانی نہ رہے اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورت میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، دوبارہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ پانی نہ ہونے کا اعتبار اس وقت ہوگا جب کہ آدمی شہر سے باہر ہو اور 1 میل کے اندر یعنی اپنے اطراف 1 میل کی دوری تک پانی کا نام و نشان نہ ہو۔ اگر اس مسافت کے اندر پانی مل سکتا ہو اور اس کو وہاں تک پہنچنے میں دشواری نہ ہو تو اس کو تلاش کرنا اور پانی حاصل کر کے وضو یا غسل کرنا ضروری ہے۔ شہروں میں عام طور پر پانی موجود رہتا ہے، اس لیے اس کے حصول کی کوشش ضروری ہے۔ اگر مناسب اور عام قیمت میں پانی مل جاتا ہو اور آدمی کی استطاعت بھی ہو تو خریدنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے پانی کے حصول کی کوشش کیے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو اس تیمم کا کوئی اعتبار نہیں اور نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ عذر شرعی کی موجودگی میں تیمم کر کے نماز پڑھی گئی نماز کا اعادہ اگرچہ ضروری نہیں، لیکن چونکہ تیمم سے عارضی طہارت پاکی حاصل ہوتی ہے، اس لیے عذر کے ختم ہونے کے بعد یعنی پانی کے استعمال پر قدرت یا پانی کے حصول کے بعد تیمم سے حاصل کی گئی طہارت ختم ہو جائے گی اور تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد کی نمازوں کے لیے وضو یا اگر تیمم غسل جنابت وغیرہ کے بدلے کیا گیا ہو تو غسل کرنا ضروری ہے۔ تیمم کے جواز کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی پانی کے استعمال سے عاجز ہو، یہاں تک کہ اگر بیمار شخص کو مرض بڑھ جانے یا شفا یابی میں تاخیر کا خوف ہو اور اندیشہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے جنبی کے لیے تیمم جائز ہے، تندرست ہو اور شہر میں رہتا ہو کہ جہاں عموماً پانی دستیاب ہوتا ہے، بشرطے کہ اسے یہ ڈر ہو کہ پانی کے استعمال سے وہ بیمار پڑ جائے گا، اور اگر ایسا تندرست آدمی جنابت کی حالت میں اور شہر سے باہر کسی دشت و بیابان میں ہو اور 1 میل سے کم فاصلے میں پانی دستیاب نہ ہو تو تمام ائمہ کے نزدیک اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔